السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ حضرات گرامی، گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، مجھے ان کے تذکرے کی اور ان کی تذکیر اور یاد دہانی خود اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اس کی توفیق ملی۔ ان میں سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیسے ہیں، اپنے خاص معاملے میں کیسے ہیں۔ اپنے معاملے میں ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا مزاج خراب کر دے اور کوئی غلط بات کہہ دے تو اسے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور سلام کلام کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر بردباری ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، غصے کو پی جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور لوگوں کو معاف کرنے کا ان کے اندر ملکہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے روزمرہ معاملات میں اس تواضع اور بردباری کے باوجود، جھکاؤ کے باوجود، لوگوں کے ساتھ اپنی نرمی کے باوجود، جب رات ہوتی ہے تو غفلت کے ساتھ نہیں رہتے اور اس بات کا اطمینان نہیں کر لیتے کہ الحمدللہ ہم تو اچھے کام کرتے ہی ہیں اور ہم لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، ہم نرم بھی ہیں، ہمارے اندر عاجزی بھی ہے، تواضع بھی ہے۔ ان کو اس بات کا پورا اعتماد نہیں ہوتا، اس طرح اور کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوتا کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا، بلکہ اللہ کے رحم و کرم کے منتظر رہتے ہیں، اور اللہ کے رحم و کرم کی امید میں وہ اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں بتاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اور جس کے اندر اچھے اعمال کرنے کا جتنا زیادہ جذبہ ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا پورا استحضار رہتا ہے، ان کو دھیان رہتا ہے، آخرت کی یاد رہتی ہے۔ یہ کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جہنم کا خوف، اور صرف جہنم کا خوف نہیں بلکہ ان کا یہ یقین کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آخری بار موت اس پر طاری کر دی جاتی ہے، موت کا فرشتہ گردش کر رہا ہے، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کے گھر میں، کسی جوان کے پاس، کبھی بوڑھے کے پاس، کبھی کسی بچے کے پاس۔ کسی نے اپنے لیے کوئی گارنٹی ضمانت لکھوا کر نہیں لائی کہ میرا وقت ابھی آنے والا نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے، اور موت اگر آتی اور قصہ ختم ہو جاتا تو بھی بات آسان ہے کہ زندگی ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا کے جھمیلوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا اور انسان نجات پا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہے
کہ موت کے بعد پھر قبر ہے. قبر کے اندر دبوچ دینے کی صلاحیت ہے. قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی ہو سکتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کی شکل میں بھی ہمارے لیے پیش ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہ اس کو نظر میں رکھتے ہیں کہ ہمیں زمین کے سینے میں دفن ہو جانا ہے. پھر ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن سور پھونکا جائے گا. ایک دن پہلے سور پر انسان گھبرا جائے گا اور شدت گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جائے گا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. اور اس بے ہوشی میں پھر وہ اس پر موت طاری ہو جائے گی. پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے سارے انسان. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو سب لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے. محشر ہے، جمع ہونا ہے میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے. اور اس بات کا انہیں یقین ہے کہ اللہ سریع الحساب ہے، بہت تیز حساب لینے والا ہے. اور پورا ڈیٹا بیس تیار ہے، انسان کا نام اعمال اور اس کا ریکارڈ، اس کے کاموں کا ہر قول اور عمل، ہر وہ بات جو اس کی زبان سے نکلی خلوت میں یا جلوت میں، لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں، وہ موجود ہے. اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن یہ چیزیں بالکل حقیقت کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گی، اور اسی یقین کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. پھر اسے یہ معلوم ہے کہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، انسان کتنا گھبرایا ہوا، کتنا پریشان ہوگا. اور اس کے بعد انسان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، ترازو قائم کی جائے گی. اور یہ معلوم ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے اعمال ترازو پر بھاری ہو جائیں گے اس کے لیے تو اس کی پسند کی زندگی ہے، راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے. لیکن جس کے موازین جھک جائیں گے، اما من خفت موازین، اس میں اس کے نام اعمال ہلکے ہو جائیں گے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہی وہ آگ ہے جس سے ہمیشہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رحمان کے سچے بندے ہوتے ہیں، ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہیں اور اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہمارے اعمال کا وزن زیادہ ہو، کم نہ ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا لوگو دیکھو، پڑھو میری کتاب، دیکھو میرا نام اعمال دیکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو راحت اور آرام اس کو حاصل ہو ان کا ذکر فرمایا. پھر ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ شخص گھبرایا ہوا، پریشان حال ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جائے، کاش مجھے یہ ریکارڈ میرے اعمال کا نہ دیا جاتا، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی آخری فیصلہ کن مرحلہ ہو جاتا اور آج موت کے بعد کا منظر ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے فرمایا گیا کہ الموت اشد مما قبلہ واہون مما بعدہ. موت زندگی کے مقابلے میں بہت سخت ہے. جاگنی کا عالم، انسان کو اس مرحلے سے گزرنا اور موت کا اور ملک الموت کا سامنا کرنا. لیکن موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اللہ کے سامنے حاضری تک اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے تک، ان مراحل کے مقابلے میں یہ موت بھی آسان ہے. اس لیے کہ اس کے بعد
انسان کو ایک طویل زندگی سے گزرنا پڑتا ہے، برزخ کی زندگی سے اور تمام مراحل سے، پروسیجر سے گزر کر پھر اللہ کے سامنے اسے جانا ہے اور جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں یہ زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ زندگی ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد پلسرات ہے، محشر کا میدان ہے، نام اعمال ہے، ترازو ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اسی لیے جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس استحضار کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اور یہ جانتے ہوئے کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ جھپکی یا اس سے بھی زیادہ قریب، کب قیامت آ جائے گی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر والوں کے بیچ صبح کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، راتیں گزر رہی ہیں، اس کے دن گزر رہے ہیں اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے نہیں معلوم کہ کس وقت اس کے پاس موت آنے والی ہے۔ اس لیے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجیے، پھیر دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے، ہم اسے برداشت نہیں کر پائے۔ وہ اکڑتے نہیں زمین پر، وہ اس طرح سے نہیں جیسے انسان آج بھیڑیے بن چکے، درندے بن چکے، اور ایسے کہ جیسے کہ سمندر میں مگرمچھ ہوں اور پھاڑ کھانے والی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، اور طاقتور انسان کمزوروں کو کھا رہا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے، طاقت دی ہے، کسی اعتبار سے بھی اس کے ہاتھ میں کسی قسم کا اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم میں فرمایا گیا تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے پل پر، یعنی پلسرات سے گزرنا ہے، اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ وہ پلسرات جو کہ احد من السیف وادق من الشعر، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور کلالیب معلقہ اس کے ارد گرد لوہے کے آنکڑے اور کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کھینچ کر جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے وفادار ہوں گے، سچے ہوں گے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اور یقین کے ساتھ ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسے کسی چیز کو، شریعت کی کسی بات کو اور اسلام کے کسی قانون کو ہلکے انداز میں لینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت کو صحیح سمجھیں گے، اور جو بات صحیح سمجھ میں آئے کہ دنیا ہنستی ہو یا دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہو، وہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے مجاز ہوں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرخرو ہوں گے۔ وہ اس بات کا اپنے پاس پورا حساب رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کس چیز کو چھوڑا، کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور کہاں ہم نے اچھے کام کیے، تو پہلے والے پر توبہ اور دوسرے والے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم سے دور کر دیجیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب وہ ہے ان عذابها کان غراما، یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ غرام کے معنی ہوتے ہیں الملازم الدائم، جو چیز چمٹ جائے، چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جو چیز چھوڑ دے اور الگ ہو جائے اسے غرام نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید نے اس لفظ سے اشارہ فرمایا کہ یہ بہت سخت چیز ہے، اگر انسان کفر کی اور شرک کی حالت میں مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اگر فسق و فجور اور گناہوں کی کیفیت کے ساتھ جائے اور خدا نہ خواستہ اس کو توبے کی توفیق نہیں ملی، تو بھی اس امید پر نہیں رہنا چاہیے
کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، اور انسان ہمیشہ ٹالتا رہے اپنی زندگی کے کاموں کو اور یہ سوچے کہ صرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور میرا کام بہتر انداز سے انجام پا جائے گا، یقیناً اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف گناہ ہے، گناہوں کے دلدل میں انسان اترا ہوا ہے، اس کی نگاہیں محفوظ نہیں، اس کے کان محفوظ نہیں، اس کی زبان محفوظ نہیں، اس کا پیٹ محفوظ نہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، اس کے خیالات پاکیزہ نہیں، اس کی زندگی گویا کہ گناہوں سے جہنم بن چکی ہے، اور پھر امید لگا کر صرف بیٹھے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور میرا کام پورا ہو جائے گا، یہ ایک بیوقوف کا کام ہے، یہ ایک احمق کا کام ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، وہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، لیکن بیوقوف ہے وہ شخص کہ جو اپنی خواہشات پہ چلتا رہتا ہے، جدھر اس کا مزاج لے جائے، جدھر اس کی خواہشات لے جائیں، جدھر اس کا ذوق لے جائے، جدھر اس کا ماحول لے جائے، اس طرف جانے کو تیار رہتا ہے، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور انبیاء کرام سے زیادہ کسی کو اس کا حق نہیں تھا، اور آپ کو بہت سی چیزوں میں اختیارات دیے گئے تھے، لیکن آپ نے شکر گزار بندہ بننا پسند کیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دلیل معلوم کرتے ہیں، اور دلیل سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو اپنی عقل لڑاتے ہیں، اور اپنی عقل کے مطابق کسی بھی بات پر جب تک مطمئن نہیں ہوتے زندگی میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی پسند کیا ہے۔ اگر ہم دو چیزیں جائز ہیں جو زیادہ اللہ کو پسند ہے، اگر وہ کر لے تو ہماری بندگی کا جو درجہ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور انسان کی بندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی غلامی سے انسان کو نکالتی ہے، دنیا کے صدموں سے اور الجھنوں سے اور پریشانیوں سے اور دنیا کے دباؤ سے انسان کو نکالتی ہے۔ جب انسان بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر کسی کی غلامی کے توق اسے اپنی گردن میں نہیں ڈالنا پڑتا۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ آج دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ جو دنیا ناکام ہو چکی ہے۔ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، وہ تمدن جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ تمدن اور وہ تہذیب جس کے پاس اخلاق اور مرض نام کی کوئی چیز نہیں رہی، جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، جس کا نسب محفوظ نہیں، جس معاشرے میں لوگوں کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں، جس معاشرے میں مرد کو مرد رہنا پسند نہیں، وہ عورت بننا چاہتا ہے، عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، مرد کے ساتھ عورتیں عورتوں کے ساتھ لطف اٹھانا چاہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے کی نقل کرنا چاہتا ہے ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا وہ معاشرہ جو اپنے کو ترقی یافتہ کہلانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم اس منزل کو نہ بھولیں، ان منزلوں کو نہ بھولیں، آخرت کو نہ بھولیں۔ یہ چمک دمک اور یہ اللہ کی طرف سے یہ راحت اور آسانیاں، یہ آسائش اور آرام، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں۔ ہمیشہ رہنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کردہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ایک عقل مند انسان کا شیوا ہوتا ہے، ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ دعا یہی تھی جو قرآن مجید کی دعا ہے اور جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، پہلے دنیا کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا اصل ہے، اور جب یہاں ہم ٹھیک رہیں گے تو پھر باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن کیا توجہ ہماری آخرت کی طرف ہے؟
کیا اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے ہرگز مت بھولو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اچھے کام کرو، احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ آخرت پر نظر رہے، اور آخرت کی جن حسنات کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جن وعدوں کا وعدہ کیا گیا ہے، ہمیشہ ان کو اللہ سے مانگنا، اور اس کے ساتھ یہ خاص دعا جو رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے اس دن اپنے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ لیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی گئی ہے. وہ فرماتے تھے جب سورج کی تپش کو اور گرمی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے اللہم لا صبر لی علی حر شمس فکیف اصبر علی حر نار، اے اللہ میں آپ کی دھوپ کی گرمی پر صبر نہیں کر پاتا، اے اللہ میں جہنم کی گرمی پر کیا صبر کر سکوں گا. نار جہنم جزء من 70 جزءا، نار الدنیا نار بنی آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ جہنم کی جو آگ ہے اگر اس میں 70 اجزاء کیے جائیں تو دنیا کی آگ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَإِنَّهَا لَكَافِيَةٌ، یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ تو ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے اور یہی ہمیں ڈراتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا فُصِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءا، اس آگ پر اللہ تعالیٰ نے 69 گنے بھاری بنایا ہے جہنم کی آگ کو، اور اگر ایک پتھر ڈال دیا جائے تو برس تک اور آج تک وہ گڑھے میں گرتا رہے، لیکن جہنم کا گڑھا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ قرآن مجید نے توجہ دلائی، جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اہل ایمان کو اور پوری انسانیت کو متوجہ فرمایا کہ جہنم کی کیفیتوں کو ذہن میں رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اس دنیا کو نہیں بنایا، اس لیے بنایا کہ انسان لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے کام کرے اور اچھے کام کر کے وہ جنت کا مستحق ہو اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اپنا نام اعمال لے کر خوش ہوتا پھرے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے کام برے رہ گئے تو اس کے بعد اسے اس دوسرے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے، جسے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا. جنت میں جو چیزیں کھانے کو ملیں گی، جو پینے کو ملیں گی، جو لباس ملے گا، جو لو کی لپٹ ہوگی، ان ساری چیزوں کا ذکر آپ سورہ واقعہ میں دیکھیں، دخان میں دیکھیں اور سورہ کہف میں دیکھیں. قرآن مجید میں یہ تذکرے پھیلے ہوئے ہیں. کہیں فرمایا کہ لآکلون من شجر من زقوم، وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ زقوم کے درخت سے کھائیں گے اور اس کے اوپر سے فشاربون علیہ من الحمیم، گرم پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، ایسے پیئیں گے کہ جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھ پائے گی. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، تم جانتے ہو کہ بائیں بازو والے کیا ہوں گے، ان کی بدنصیبی کیا ہوگی. فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے، وہ گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور وہ کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، جس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. کہیں فرمایا گیا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہ جو زقوم کا درخت ہوگا، یہ جو دھوڑ کا درخت ہوگا، یہ ایسا ہوگا کہ گناہگاروں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو ایسے ہی کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، پیٹ کے اندر کھولے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا پکڑ لو اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو اور اس کو مت چھوڑو، مت بخشو. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی لپٹ اور اس کی قناتیں انسان کو گھیر لیں گی.
وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور جب وہ مانگیں گے پانی پینے کے لیے يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہو یا پیپ ہو. اور اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. بئس الشراب کتنا برا پانی ہوگا. وساءت مرتفقا اور کتنی بری آرام کی جگہ ہوگی. قرآن مجید نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا کہ سرابیلہم من قطران ان کو جو لباس دیا جائے گا وہ قطران کا ہوگا, تارکول کا ہوگا. وتغشا وجوہہم النار اور ان کے چہروں پر جہنم کے شعلے لپٹ رہے ہوں گے اور ان پر چھا رہے ہوں گے. یہ وہ تذکرے ہیں جہنمیوں کے لباس, جہنمیوں کے کھانے, ان کا پانی, وہاں کے خطرناک تذکرے اور لرزا دینے والے, انسان کے روئیں کھڑے کر دینے والے تذکرے ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا, اللہ کے حکم سے اس طریقے پر زندگی گزاری جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دو عظیم چیزوں کو کبھی مت بھلانا. لا تنسوا العظیمتین الجنت والنار. جنت کو یاد رکھ کر خوش ہونا, جہنم کو یاد رکھ کر تیاریاں کرنا اور سمجھنا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نہ محاربها. میں نے جہنم کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے انسان ڈرتا ہو لیکن اس کے لیے ڈرنے کا اس کا اثر نظر نہیں آتا. جو لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں وہ سو گئے ہیں. وما رأیت مثل الجنہ نام طالبها. میں نے جنت کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جو لوگ اس کے طلب کرنے والے ہیں وہ سو چکے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق جو اکثر آپ نمازوں کے بعد مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کسی کی کوئی خصوصیت نہیں, نہ یہ باتیں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید میں حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاتے رہیے, کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی, تمام اہل ایمان کو یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے. انسان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں صالح انقلاب لانے کے لیے, اپنے عقیدے کو, اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور رحمان کے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما.